آف کے پی کے فیڈرل گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس، تمام ان کے ادارے، تمام جگہ پہ وہ کل اسی طرح ان کو بند کر دے تو مجھے بتائیں ریاست پاکستان کہاں کھڑی ہوگی؟ لہٰذا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ حملہ یہ ریاست پاکستان پہ حملہ تھا، یہ آئین پہ حملہ تھا، اور آج ہم دوسرے کیس میں انتظار پنجوتا والے کیس میں بھی پیش ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اٹھایا جانا یہ ایک ظلم، بربریت اور انسانیت کی توہین ہے۔ عمران خان کا وہ فوکل پرسن ہے، انتظار پنجوتا کو اٹھا کر کے آپ نے پیغام کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں پابندی لگائی گئی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن اور وزڈم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر بازیاب ہونا چاہیے، اور اس کو مجھے بتائیں جب کسی کیپٹل میں اگر ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا فوکل پرسن اور ایک سینئر وکیل اگر اس طرح غائب ہو جائے، نہ ان کے سی سی ٹی وی فوٹیجز کام کر رہے ہیں، نہ سیف سٹی کام کر رہے ہیں، نہ ان کی باقی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، تو پھر کون لے کر گیا ہے؟ یعنی کیسے غائب ہوا ہے؟ کون اس کو اٹھا کر لے گیا ہے؟ کیا ہمارے ہاں قانون کی عملداری کا کوئی کوشچن باقی رہ گیا ہے؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ از رانگ، ان کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے۔ سر نعیم پنجوتا صاحب، انتظار پنجوتا صاحب جو ان کو اٹھایا گیا ہے سر، حالانکہ وہ لیگل ٹیم کے ہیڈ بھی ہیں جی، اس کے اوپر ایک پٹیشن آلریڈی فائل کر دی جا چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس صاحب نے اس پر سماعت کی ہے، اور آئی جی صاحب سے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ان کو طلب کر رکھا تھا۔ تو اس میں بھی یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہر وہ شخص جو عمران خان صاحب سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ خونی رشتہ ہے یا لیگل ٹیم کا حصہ ہے، ان سبھی کو جو ہے یہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، یہ بہت عرصے سے پتہ تھا کہ اکتوبر نومبر جو ہے بڑا سینسٹیو ٹائم ہے اور یہ پیریڈ ہے، اور وہ بالکل جو اپریہینشن تھی وہ درست ثابت ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہی حالات ہیں۔ اب آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ ریمانڈ ہیئرنگ ہے، لیٹس سی۔ جوڈیشل کروائیں آج، ویسے تو جوڈیشل ہی ہونا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ڈسچارج کروائیں گے؟ جی، ڈسچارج خواہش جو ہے ہمیشہ وہ اچھی رکھنی چاہیے۔ ان کی بہن عظمیٰ خان، یہ دے آر ایلڈرلی فیمیلز، اور ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اس کے باوجود ان کو بلا وجہ گرفتار بھی کیا ہوا ہے، اور ریمانڈ پہ ریمانڈ بھی ان کا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے۔ سو آج ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو ایٹ لیسٹ ڈسچارج کیا جائے ان کو، اور ان کو اس مقدمے سے بری ذمہ کیا جائے۔ اس میں کوئی ایسا سچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ بہت خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ اس فیڈریٹنگ یونٹ میں سے کسی ایک اکائی کے ساتھ ڈسکریمنیٹنگ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا جائے گا تو پھر یہ ملک کی بربادی کا باعث بنے گا۔ جس طرح سے سی ڈی اے نے کے پی ہاؤس کو پروٹیسٹ کے بعد تلاشیاں لی، جس طرح سے پولیس نے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کیا، جس طرح سے وہاں کمرے اور باتھ روم توڑے گئے، پورا پاکستان جو محب وطن پاکستانی ہے وہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ دوسرا جو ایک سب سے اہم مسئلہ اس وقت چل رہا ہے کہ ہمارا ملک اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے، بیرونی اور اندرونی جس طرح سے اس کو نقصان یہ فارم 47 کی حکومت کی موجودگی میں پہنچایا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بارڈرز پہ، افغانستان کے بارڈر پہ خاص طور پہ کے پی کے صوبے کے ساتھ جس طرح سے ظلم اور بربریت کیا گیا ہے، ہم پوری پاکستانی قوم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کل وہاں پی ٹی ایم کا ایشو چل رہا تھا، اس کے اوپر کے پی کے گورنمنٹ کو اپنا سٹانس لینا تھا۔ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جس طرح سے خراب ہے، آج وزیر داخلہ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ تمہارے حکم پہ کے پی ہاؤس سیل نہ ہوا ہوتا تو آج تم یہاں کے پی ہاؤس میں میٹنگ کر رہے ہوتے۔ آپ اپنے ظلم کا جواب، بدلہ تمہیں خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
पूरे KPK के अवाम को, उसके चीफ मिनिस्टर को, उसकी कैबिनेट को, उसके एडवोकेट जनरल को कि आज बर वक्त एफर्ट्स पे KPK हाउस खुला और शायद अब हम तवक्को रखते हैं कि आइंदा इस तरह का गैर आइनी, गैर कानूनी रास्ता या एडवेंचर नहीं किया जाएगा, वरना ये वो चीज़ होती है जब आप किसी के साथ जुल्म करते हो तो फिर वो नफ़रत में बदल जाती है। उस नफ़रत से बचो, फिर आप एक्यूज़ करते हो लोगों को। ये फॉर्म 47 की इस हुकूमत का, ख़ास तौर पे इंटीरियर मिनिस्टर का किया धरा है, जिसको होश के नाखुन लेने चाहिए। इस मुल्क को हमने प्रॉस्पेरस करना है। हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि ये मुल्क है तो हम सब हैं। ये तुम्हारी सब झूठी हुकूमतें भी इस मुल्क की वजह से ही हैं। मुल्क की आवाम आपके साथ नहीं है, होश के नाखुन लो। शुएब शाहीन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों ने बहुत सारी बातें कर दी, मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि देखें, इस वक्त KP हाउस पे हमला जो है, ना सिर्फ वो सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला था, बल्कि वो आइन पे हमला था। ये आइन को, इन्होंने कानून को पाँव तले रौंदा हुआ है। ये जो फेडरल गवर्नमेंट सो कार्ड फॉर्म 47 की पैदावार है, इनको ना जमहूरियत का तो शब खून मारा हुआ है, आपको पता है जिस तरीके से ये मुसल्लत किए गए हैं। और दूसरा, जिस अंदाज से इन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला किया है, ये इनको अगले कई सालों तक इसको याद रखा जाएगा। अगर फ़र्ज़ करो इन रिटॉलिएशन, मुझे ये बताएं, आज मैंने कोर्ट को भी ये बात बताई कि कल पहले तो मैं अपने प्रेसिडेंट साहब का, चौधरी इश्तियाक साहब का, खोसा साहब का और तमाम ILF टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने इस काज में KPK की गवर्नमेंट को, KPK के एडवोकेट जनरल को सपोर्ट किया, और मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बातों में ये बात कही कि हालात कैसे हैं और CDA ने ये किया क्या है, और उनको फिलफोर इमीडिएटली जो हमारा KP हाउस है उसको डीसील करने का ऑर्डर दिया है। इनफैक्ट देखें, पाकिस्तान हम सबका है, और कैपिटल सिटी में KP हाउस, पंजाब हाउस, सिंध हाउस, बलूचिस्तान हाउस, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये सबको हाउसेस देने का मकसद क्या है? इस इकाई को एक जगह पर रखना है। अगर इस इकाई में से आप किसी एक इकाई को निकालने की कोशिश करेंगे, उनको प्रेस करेंगे, तो माहौल बहुत ख़राब होंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चीफ जस्टिस का कि जिसने बड़ी बहादुरी से और CDA को कहा कि आप अपने कानून को फॉलो करें, इनको नोटिस दें। 15 डेज़ में अगर जो भी वाजिबात हैं या जो भी चीज़ें हैं उसको सेटल डाउन करें। और एक दफ़ा फिर मैं आप सबका, मीडिया वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं समझूंगा कि ये कदम जो है ये अपने ही फेडरेशन को बचाने के लिए एक सबसे बड़ा कदम है, जिसमें हमारी ILF की टीम ने एक बहुत कलीदी रोल अदा किया है।